نئی لڑکیاں خواتین جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں, ناٹ اونلی ان اینکرنگ, ٹیلی ویژن پہ, ٹی وی میں یا یوٹیوب وغیرہ پہ, کچھ کو یہ ہوتا ہے, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, لیکن آپ کیونکہ خاتون ہیں تو میں اس لیے آپ سے زیادہ خواتین کے لیے میسج لینا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم آج کام شروع کریں گے تو کل ہی فیمس ہونے چاہیے نا, اور ملین وہ پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں نا, وہ اس طریقے سے تو پھر نہیں ہوتا. اکا دکا کیس ہوگا ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ تیزی سے اوپر آتے تو پھر تیزی سے. یہ جو سفر ہے, نئی جو لڑکیاں آنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی, کیا میسج دیں گی, کس طریقے سے آئیں, کیا تیاری کریں, صبر کریں, یا کوئی بس ڈھونڈے کوئی شارٹ کٹ ہے ویسے اس فلم کے اندر ٹاپ پہ آنے کے لیے؟ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ کو قدم لینے پڑتے ہیں, آپ کو فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے, اور آپ اپنی منزل پر تبھی پہنچتے ہیں جب آپ اتنا سفر کر چکے ہوتے ہیں. میں اپنی بات ریپیٹ کروں گی, اردو والا سفر بھی, انگریزی والا سفر بھی, اردو سے زیادہ انگلش والا سفر کرنا پڑتا ہے. میری اس فیلڈ کی لڑکیوں کو, جو ابھی نئی لڑکیاں آ رہی ہیں, یہ بات میں صدقہ جاریہ سمجھ کے کہہ رہی ہوں, ثواب کی نیت سے کہہ رہی ہوں, پورے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بات صدقہ جاری ہے, کہ آپ کوئی شارٹ کٹ نہ لیں. اس فیلڈ میں آپ آئیں گے, آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا, اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے آپ کو دے نہیں سکتا. تو آپ اپنے وقت کا انتظار کریں, اپنے اندر چھپی قابلیت اور صلاحیت اور خصوصیت اس پہ کمپرومائز نہ کریں. آپ کو نہیں پتا آپ کتنے پریشیس ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کتنے قیمتی ہیں. جو آپ کا ریٹ لگا رہے ہیں کسی بھی چیز پر, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہیں گے, میرے ساتھ کھانے پہ چلو, میرے ساتھ ایک کپ چائے پیو, ابھی تمہارا آڈیشن ہو جائے گا. تو وہ شارٹ کٹ ہے نا, آپ اب اتنے بچے نہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ ہے. آپ اس شخص کو زوردار تماچا ماریں, باقیوں کے لیے بھی اگزامپل سیٹ کریں, اور آپ اپنے وقت کا انتظار کریں. وہ شخص آپ کو بہت, آپ کی قیمت لگا رہا ہے نا, تو آپ تو انمول ہیں, آپ کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. تو کوئی آپ کی جب قیمت لگا رہا ہے تو وہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے, وہ آپ کی انسلٹ کر رہا ہے. تو آپ نے خود کو ڈسگریس نہیں کرنا. آپ نے اس شخص کو بھی بتانا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں, میں انمول ہوں, میں پریشیس ہوں, میں قیمتی ہوں, اور تم مجھے افورڈ نہیں کر سکتے. اور آپ نے اپنے وقت کا, اپنی قسمت کا انتظار کرنا ہے. جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملے گا, وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. اور اگر نہیں ہے تو وہ بندہ کہیں بھی ہے, اور آپ کو جو بھی خواب دکھا رہا ہے وہ آپ کو دے نہیں سکتا. بالکل. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو بڑے خواب دکھاتے ہیں, بڑی لڑکیوں کے ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہماری جونیئرز میں بتاتے ہیں. ہم لوگ بھی ان چیزوں سے گزرے ہیں, ہم سے بھی لوگ اس طرح کی بات کر جاتے تھے. پھر وہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے اس چیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے, آپ نے کیسا جواب دینا ہے. اور کئی بار میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ ایک صاحب تھے, میں پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کر رہی تھی, اور میں ان کا نام نہیں لوں گی, لیکن ان کا نام اخباروں میں چھپ چکا ہے. اسی حیثیت سے جو ان کی ایک وجہ شہرت تھی کہ وہ خواتین سے بہت اچھی باتیں, اپنے حساب سے بہت اچھی باتیں کرتے تھے, اور وہ اس کے بدلے میں آفر کرتے تھے کہ تمہیں 9 بجے کا خبر نامہ دوں گا. اچھا, ٹھیک ہے, سب کو کرتے تھے. اچھا, ایمن کا نام بھی ابھی بھی نہیں لے رہی, لیکن چونکہ اخباروں میں چھپ چکا ہے تو اب وہ ایک راز کی بات تو رہ نہیں گئی. تو مجھے یاد ہے کہ آئی واز دا فرسٹ ون جس نے اسٹینڈ لیا. اور میں, مالک صاحب سن رہے ہوں گے, مالک صاحب اس ٹائم پہ MD/PTV تھے. میں مالک صاحب کے کمرے میں گئی, اور میں نے ان سے بولا کہ سر, یہ وہاں پہ 1-2 اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے کہا کہ سر آپ مجھے اتنے بڑے چینل سے ریزائن کروا کے یہاں پہ لے کر آئے. ظاہری بات ہے آپ اپنی کچھ بہتری دیکھتے ہیں. تو میں ایکسپریس چھوڑ کر PTV گئی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں صاحب, تو میں تو پیچھے سے بھی بلیٹنز 9 بجے کے اور مین خبر نامے پڑھتی ہوئے آئی ہوں, تو یہ مجھے کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ, میں سمجھ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے, تو میں کس بنیاد پہ, میں تو میرٹ پہ ڈیزرو کرتی ہوں خبر نامہ, یہ مجھ سے ایسی باتیں کر کے مجھے خبر نامہ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کام ڈاؤن. پھر انہوں نے صاحب سے بات کی. خیر اس ٹائم پہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. ان صاحب نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا, مجھے کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا. معاملات بس ایسے تھے کہ مجھے چھوڑنا پڑا, اور میں اس ٹائم پہ مجھے بابر روان صاحب کا شو ملا, میں وہاں چلی گئی. اس کے کچھ دیر کے بعد مجھ سے وہاں کی ایک سینئر ترین بڑی قابل خاتون ہے, میں بڑی ان کی عزت کرتی ہوں, ان خاتون نے مجھے کال کی کہ ہم سب کورٹ میں جا رہے ہیں ان صاحب کے خلاف, آپ ہمارا ساتھ دیں گی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں چونکہ وہاں پر ہوں ہی نہیں, اور جب میں نے آواز اٹھائی تھی تو آپ سب کو لگا کہ مجھے وہم ہوا ہے, مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. تو لیکن یہ کہ آئی ایم ہیپی کہ آپ لوگوں کو احساس ہوا کہ آپ لوگ بہت قیمتی ہیں, آپ لوگ بہت انمول ہیں. اچھا, بچیاں مجبور ہوتی ہیں, میں کسی لڑکی کو یہاں پہ برا نہیں کہوں گی. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو بریڈ اینڈ بٹر اپنی فیملی کا, آپ اپنی فیملی کے لیے مرد ہیں, آپ اپنے گھر کے باپ ہیں, آپ اپنے گھر کے بڑے بھائی ہیں. کچھ عورتیں اپنا شوہر خود ہیں,
اپنے بچوں کی ماں بھی اور والد بھی ہیں. کچھ کے ہسبینڈز ہیں وہ جاب لیس ہیں, وہ جاب نہیں کر پا رہے, بیمار ہیں, نہیں ان کی جاب. ہمارے یہاں روزگار آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے ڈگریوں والے بیٹھے ہیں, ہاں سنگل مدرز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں وہ خواتین اپنے گھر کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہیں. تو یہ مرد حضرات کی مردانگی پہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ بچی, ان کے گھر میں بھی بچیاں ہوں گی, وہ بچی جو اپنے گھر کے لیے روزگار کی تلاش میں اپنے گھر کا باپ بنی ہوئی ہے, اپنا بھائی بنی ہوئی ہے, اپنا شوہر بنی ہوئی ہے, اپنے بچوں کا باپ بنی ہوئی ہے, تو آپ خدا را ان کو معاف کر دیں, ان کو کام کرنے دیں, ان کی عزت کریں, اتنی ہی عزت کریں جتنی آپ اپنی بیٹی کی کرتے ہیں. تو بہت بچیاں مجبور ہوتی ہیں, تو وہ اس ٹائم پہ شاید کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کو جواب نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں, یا کس کو بتائیں. ہاں, تو اس قسم کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں, سمجھ نہیں آتی, ڈر جاتی ہیں, گھبرا جاتی ہیں, کس کو بتائیں. جاب کے ایشوز ہوتے ہیں, بہت ایشوز ہوتے ہیں, ساری خواتین سمجھ سکتی ہیں بات. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سٹینڈ لیں, آپ اور ترقی کریں گی. آپ سٹینڈ لیں اور اس بندے کو بتائیں کہ میں تم سے اوپر ہوں, لیے لو, میں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد کروائی. تو اسی ٹائم پہ آپ نے بتا دیا نا کہ آپ اس سے اونچا کھڑی ہیں.